دنیا میں ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میری محنت کم ہو لیکن اس کا رزلٹ زیادہ ہو، پیسہ بھی کم سے کم لگے، نتیجہ زیادہ اچھا نکلے۔ تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اللہ مجھے وہ کہنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں محنت کم ہو لیکن اس کا فائدہ زیادہ، وہ باتیں میں اپنی زبان سے کہہ کے چلا جاؤں۔ کرنے کے لیے تو بہت کچھ ہے، بولنے کے لیے بہت ساری باتیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں، علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن اللہ سے دعا کرتا ہوں اے اللہ کم وقت میں وہ باتیں کہلوا دے جس میں بات کم ہو لیکن اس کا فائدہ زیادہ ہو۔ وہ کون سی باتیں ہیں؟ یہ جو میں نے ابھی قرآن کی آیت پڑھی ہے نا، اس میں وہ ساری باتیں موجود ہیں۔ دیکھو، ہم جس دین کو مانتے ہیں، جس کو اسلام کہا جاتا ہے، دنیا میں دو ہی طبقات ہیں نا، دین کو، مذہب کو ماننے والے اور نہ ماننے والے۔ جو نہیں مانتے وہ ایتھیسٹ کہلاتے ہیں، ملحد کہلاتے ہیں، وہ عیش پرست ہوتے ہیں، وہ ان چکروں میں پڑتے ہی نہیں، لیلۃ القدر کیا ہے، تراویح کیا ہے، رمضان کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ وہ کہتے ہیں مذہبی تمہاری باتیں ہیں بھائی۔ ابھی بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو رمضان کے روزے بھی کھا رہا ہے۔ مائک کی آواز مجھے سیٹنگ کچھ صحیح نہیں لگ رہی، کچھ گونج رہی آواز۔ ہاں، کچھ آواز میں مزہ نہیں ہے۔ یہ ہوتا ہے رمضان میں مسجدوں کے مائک اکثر خراب ہوتے ہیں، ضرورت چونکہ زیادہ ہوتی ہے نا، تو اس لیے ہوتا ہے۔ تعلق مع الفیاض کام نہیں آ رہا۔ اچھا تو ابھی بھی بہت بڑا طبقہ ایسا یہاں ڈیفینس میں ہوگا جو رمضان میں روزے کھا رہا ہے، وہ ان کو بیوقوف سمجھتا ہے جو بیچارے نماز پڑھ رہے ہیں۔ لیکن آپ لوگ چونکہ یہاں آئے ہوئے ہیں، بیان بھی سنے آپ نے، امید تراویح بھی پڑھی ہوگی، روزہ بھی رکھا ہوگا، تو کم از کم یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ مذہب کو ماننے والے ہیں، مذہب کے باغی نہیں ہیں، مانتے ہیں۔ ورنہ اتنا بھی کیوں کرتے، آ کے بیٹھتے کیوں؟ کسی مولانا کے بیان میں آ کے بیٹھنا یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کسی نہ کسی درجے میں آخرت کو مانتے ہیں، اسلام کو مانتے ہیں۔ ورنہ مولانا صاحب سے آپ کو کیا ملے گا؟ ثواب کے علاوہ کچھ بھی بولیں؟ نہ میں یہاں بالو شاہی بانٹ رہا ہوں، نہ میں آپ کو پیسے کمانے کے یہاں طریقے بتا رہا ہوں۔ ابھی بھی آواز صحیح نہیں ہے مائک کی، مجھے خود الجھن ہو رہی ہے اپنی بات سننے میں۔ خیر، کسی کو بٹھا دیں، اللہ کرے سیٹ ہو جائے۔ نہیں، پنکھے بند ہونے سے نہیں ہوگا، یہ آواز گونج رہی ہے بہت زیادہ، تو ایکو کو ختم کر دیں بھائی۔ اور میری آواز مجھے ہی ٹکرا کے واپس آ رہی ہے، تو میں اپنا بیان سننے کے لیے تھوڑی آیا ہوں، میری آواز مجھے ہی آئی۔ تو ہم کسی نہ کسی درجے میں مانتے ہیں، ورنہ آپ مجھے سننے کے لیے کیوں آتے؟ کیا مل رہا ہے مجھ سے آپ کو؟ ٹائم میں کیا دے رہا ہوں؟ نہ میں کوئی کاروبار کا طریقہ بتا رہا ہوں آپ کو، نہ میں کوئی ہیلتھ کی ٹپس بتا رہا ہوں آپ کو۔ تو جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے الگ کچھ اصول بیان کی۔ جو نہیں مانتے ان کو تو قرآن پہلے منواتا ہے، اللہ اپنے وجود کے دلائل دیتا ہے، اپنی قدرت بتاتا ہے۔ جو مانتے ہیں ان کو اللہ واقعات سناتا ہے۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں تھا اور بے پناہ دولت تھی قارون کے پاس، جیسے کہ ڈیفنس والوں کے پاس رپورٹ یہ ہے کہ کافی اچھا پیسہ ہوتا ہے۔ یہاں میں غربت کے فضائل نہیں سناؤں گا کہ غریب 500 سال پہلے جنت میں جائے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اللہ مساکین میں میرا حشر کرنا۔ یہاں میں غربت کے فضائل نہیں بتاؤں گا، یہاں میں آپ کو دولت کے سائیڈ ایفیکٹ بتاؤں گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ دولت کے سائیڈ ایفیکٹ، کیونکہ جب انسان کا پیٹ خالی ہوتا ہے تو اسے اللہ یاد رہتا ہے، جب پیٹ بھرتا ہے تو وہ سب سے پہلے کس کو بھولتا ہے؟ اللہ۔ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، غریب تھے، مسکین تھے، حضرت موسیٰ پہ ایمان لائے، لیکن بنی اسرائیل میں قارون ایک واحد شخص تھا جو تھا بنی اسرائیل میں سے، مگر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا، اور فرعون کے ساتھ تھا۔ وہ کیا تھا بھائی؟ قارون میں تھا، بنی اسرائیل میں سے، موسیٰ علیہ السلام کے معجزے بھی دیکھ رہا ہے، قوم بھی ایک ہے، مگر بیٹھتا کس کے ساتھ تھا؟ جا کے ٹھکانہ کس کے ساتھ؟ فرعونیوں کے ساتھ۔ اور فرعونی بھی اس کو گلے لگاتے تھے، حالانکہ فرعونی تو بنی اسرائیل کو چھوڑتے نہیں تھے، کوئی بنی اسرائیل کا بچہ پیدا اس کو قتل کرتے تھے۔ لیکن قارون کے ساتھ فرعونیوں کے جو تعلقات تھے بہت اچھے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ قارون کے پاس وہ کچھ تھا جو ڈیفنس والوں کے پاس اب بھی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ قارون کے پاس وہ کچھ تھا جو ڈیفنس والوں کے پاس ہے، نہیں تھا، نہیں ہے ڈیفنس والوں۔
اتنا پیسہ تھا ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ کہ خزانوں کی چابیاں ایک جماعت لے کے چلا کرتی تھی. پہلے زمانے میں یہ ڈیجیٹل لاک وغیرہ نہیں تھے نا، اور ڈیجیٹل کرنسی بھی نہیں تھی. پہلے زمانے کی کرنسی تھی گولڈ، سونا اور چاندی، تو وہ باقاعدہ لاکروں میں رکھنی پڑتی تھی. تو لاکر تھے بہت سارے، ان کی چابیاں بہت ساری. تو ایک بہت بڑی جماعت ایسی تھی جس کا کام صرف چابیوں کی حفاظت تھی، اور چابیاں اٹھا کے چلتی تھی اس کے ساتھ. تو جب اللہ نے قارون کو اتنی دولت دی، اتنا پیسہ دیا، تو قارون کی کھوپڑی کیا ہو گئی؟ آؤٹ ہو گئی. اب اس کو موسیٰ علیہ السلام سمجھ میں ہی نہیں آ رہے تھے، تو سمجھ میں نہیں آ رہے کہ موسیٰ علیہ السلام وہ کہتے بھائی کوئی کاروبار کی بات کرو، کوئی بزنس کی بات کرو، کوئی ہیلتھ کی بات کرو، کوئی اچھا رشتہ ہو تو بتاؤ، ہے بھائی کوئی نئی اپورچونٹی ہو اس میں، کوئی لیدر کا بزنس ہو، کوئی گولڈ کا بزنس ہو، کوئی. یہ کیا بات ہے کہ اللہ پہ ایمان لے آؤ، آخرت ہے، جنت ہے، جہنم ہے، نافرمانوں کے لیے آگ رکھی اللہ نے، جو اللہ کی مان کے چلتے ہیں اللہ ان کو کامیاب کرے. کیا مولانا والی باتیں لگا کے رکھی، کیا مولویوں والی باتیں ہیں. تو قارون کو موسیٰ علیہ السلام کی دعوت سننا اور ان کی بات کو ویلیو دینا ٹائم ویسٹنگ لگتا تھا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ کیا لگتا تھا؟ ٹائم ویسٹ، یہ ویسٹ کر رہے ہیں ٹائم. موسیٰ علیہ السلام نے نہیں چھوڑا قارون کو، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اور پیغمبر کا کام ہوتا ہے بہرحال اللہ کا پیغام پہنچانا، چاہے سامنے والے کو اچھا لگے یا اچھا نہ لگے. دیکھو پیغمبر کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کو حکم یہ ہے کہ سامنے والے میں سننے کی، سمجھنے کی صلاحیت ہے تو آپ بات کریں، ادروائز آپ خاموش رہیں. لیکن پیغمبر کو حکم یہ ہے کہ پہنچانی ہے دعوت ہر قیمت پہ، اچھا لگے یا نہ لگے، ماننے کی امید ہو یا نہ ہو. یہ فرق ہوتا ہے پیغمبر میں اور غیر پیغمبر میں. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ سننے آئے ہیں تو میں سنانے آ گیا، نہیں آتے تو پھر تھوڑی آتا سنانے کے لیے. آپ پیغمبر کا کام ہے دعوت پہنچانا. موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے کہا کہ تجھے اللہ نے اتنی دولت دی ہے، احسن کما احسن اللہ الیک، یہ اللہ کا تجھ پر احسان ہے جو اللہ نے تجھ پہ کیا. اللہ یہ چاہتا ہے کہ جیسے اس نے تجھ پر احسان کیا تو اللہ کی مخلوق پہ احسان کر، اس اللہ کو خوش کرنے کے لیے. وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اور جو کچھ اللہ نے تجھے دیا ہے اس سے آخرت بنانے کی فکر بھی کر، آخرت کے لیے بھی ذخیرہ کر. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دیکھو جب انسان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے اس کو سب سے بری بات موت کی لگتی ہے. آپ دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہو، گپ شپ لگا رہے ہو، تو محفلوں میں کس قسم کی گپ شپ ہوتی ہے؟ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں انٹرٹینمنٹ کی، کرکٹ کے میچز پہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ اگلی دفعہ کون ہار رہا ہے، پاکستان کتنے نمبر سے ہارے گا، جیتنے ویتنے کی تو باتیں ختم ہی ہو گئی ہیں. اگلی دفعہ تمہارا کیا خیال ہے کتنے نمبر سے ہارے گا پاکستان، اور اگلی دفعہ مہنگائی میں کتنا مزید اضافہ ہوگا، اگلی دفعہ الیکشن میں کتنی زیادہ مزید دھاندلی ہوگی. یہ سب باتیں ہمارے الحمدللہ حصہ ہیں، گپ شپ ہوتی ہے کہ اگلی دفعہ بارش میں مزید کتنی تباہی ہوگی، کتنا پانی گھروں میں آئے گا. یہ ہماری صبح و شام کی باتیں، جب ہم بیٹھتے ہیں تو یہ ساری گپ شپ لگ رہی ہوتی ہے. اس دوران اگر کوئی یہ باتیں شروع کر دے کہ دیکھو ایک دن ہم نے مرنا ہے، ایک دن ہم پھٹے پہ لیٹے ہوئے ہوں گے، ایک دن ہمیں غسل دیا جائے گا اور ہم ہل جل بھی نہیں سکیں گے، اور تمہارا کیا خیال ہے، تمہیں کیا لگتا ہے تم کون سے پھٹے پہ لیٹے ہوئے ہوگے؟ اچھا لگے گا اس اتنی اچھی باتوں کے دوران دودھ جلیبی کی باتیں ہو رہی ہوں اور اس دوران یہ بیچ میں کباب میں ہڈی لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ مجھے لگ رہا ہے آپ لوگ کو میں سمجھا نہیں پا رہا، شاید جواب تو دینا تھوڑا سا. 4 شادیوں کی باتیں چل رہی ہوں گرما گرم. اب دیکھو، اب ہوش میں آئے. 4 شادیوں کی ڈیفینس کے کسی لگژری ہوٹل میں بیٹھ کے باتیں چل رہی ہوں، یار اس نے جناب لڑکیوں سے شادی کر لی 4 اور سب کو الگ الگ بنگلے دے دیے. یہ باتیں چل رہی ہوں، ماحول گرم ہو اور حقے چل رہے ہوں، ایک بیچ میں بندہ باتیں شروع کر دے، ابے ایک دن مرنا ہے، پھٹے پہ لیٹے ہوئے ہوں گے، اب پتہ نہیں آغا خان میں مریں گے یا سول ہاسپٹل میں مریں گے، تو برا لگے گا نہیں لگے گا؟ اس کو بولیں گے بھائی نکل یہاں سے، پھر بھی وہ اڑ جائے، نہیں بھائی ایک دن سب نے مرنا ہے بھائی، پھٹے پہ لیٹے ہوئے ہوں گے، دفن کر کے جا رہے ہوں گے، منو مٹی پھینک رہے ہوں گے، کل شریف پڑھ رہے ہوں گے، یہ کر رہے ہوں گے، ہم مریں گے، پیچھے دیگیں چل رہی ہوں گی، لوگ بیٹھ کے کھانے کھا رہے ہوں گے. کتنی ڈھیٹ پنا ہے یار، ہمارے نام پہ غم میں کھا رہے ہوں گے. یار غم میں چھوڑ دو کھانا 3-4 دن کے لیے، نہیں تمبو لگے گا اور ابا کی یاد میں
لنگر بٹے گا. تو بیٹا یہ سب تیرے ساتھ بھی ہونے والا ہے, میرے ساتھ بھی ہونے والا ہے. تو کباب میں ہڈی لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ یہ آدمی, انسان چاہتا ہے عیش کی باتیں سنے, مزے کی باتیں سنے, لیکن پیغمبر لوگوں کی رعایت نہیں کرتے. وہ آ کے لوگوں کو ریئلٹی بتاتے ہیں. قارون کے پاس تو اتنی دولت, اتنا پیسہ, اتنی عیاشی, خزانے ہی خزانے, باندیاں, بیویاں, ساری نعمتیں عیاشی کی. اور موسیٰ علیہ السلام اسے سمجھا رہے ہیں لا تنسا نصیبک من الدنیا, بھائی دنیا میں تھوڑے دن رہنا ہے, زیادہ اس دنیا کو لفٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو غصہ آئے گا نہیں آئے گا پھر قارون کو؟ ہے بھائی, کوئی بندہ آپ کے سامنے شو مار رہا, ابے میری گاڑی دیکھ, لینڈ کروزر دیکھ, یہ میں نے ابھی 1000 گز کا بنگلہ لیا ہے, اور ابے اب تو 4 شادیاں, کوئی مسئلہ ہی نہیں میرے لیے, تو سوچ رہا ہوں 8 کروں, ہے بھائی, اور یہ اور وہ, اور میں ابھی دیکھ ابھی تو میں ایک اور بحریہ ٹاؤن میں مزید پراپرٹی 15-20 پلاٹ خرید رہا ہوں, میرا ارادہ یہاں سے موو کر کے یو ایس اے جا کے رہوں, یہ ملک نہیں کبھی ٹھیک ہوگا, بڑی بڑی باتیں کر رہا ہوں. یہی باتیں ہوتی ہیں آج کل, اب میں تو چھوڑ رہا ہوں, میں تو یو کے جا کے موو ہو رہا ہوں, یہاں سے میں تو وہاں جا رہا ہوں, میں تو وہاں جا رہا ہوں. اتنی زبردست باتیں کر رہا ہو, اور سامنے آپ کا دوست بول دے بھائی مسافر خانہ ہے, تھوڑے دن میں قبرستان جا رہا ہے, تو تھوڑے دن میں کدھر جا رہا ہے, اور آپ کو ڈیفینس کے قبرستان لے جائے, یہ جا کے دیکھ یار تھوڑے دن میں تو کدھر آ رہا ہے. اور تھوڑے دن بھی زیادہ نہیں ہے, 10 سال 20 سال 30 سال, بہت زیادہ 30 ہو گئے, اس سے زیادہ کون زندہ رہتا ہے یار. جن کی عمر 50 سال ہو گئی, بہت زیادہ نکال لیں گے تو 30 سال نکال لیں گے نا. کتنا زور لگاؤ گے بھائی. اینٹی ایجنگ چیزیں کھانا شروع کر دی ہیں لوگوں نے, کیا اس سے جو ہے نا جو بڑھاپے کا پروسیس تھوڑا سا ڈیلے ہو جائے. بس نہیں چل رہا کہ روک لیں بڑھاپے کو, رک تو رہا نہیں ہے, تو ڈاکٹر بتا رہے ہوتے ہیں یہ کرو, تو تھوڑا سا کیا ہو جائے گا بڑھاپا. کتنا تھوڑا سا, 6 مہینے. جو کھانسی 1 جنوری کو آنی تھی وہ 1 جون کو آئے گی, تھوڑا 6 مہینے کیا ہو جائے گی ڈیلے. جو کینسر جنوری کی 1 تاریخ کو ہونا تھا وہ جون کی 1 تاریخ کو ہو جائے گا. تھوڑا سا جراثیم کیا ہو جائیں گے, یہی ہوگا, اس سے زیادہ کیا ہو جائے گا بھائی. جتنا بھی زور لگا لو, لڑکے جم جاتے ہیں, یہ ڈولے شولے بنا رہے ہیں تاکہ جوانی لوٹ آئے, بعض دفعہ وہی ڈولے بناتے ہوئے مر جاتے ہیں ہارٹ اٹیک سے. جم میں دیکھ بہت ساری موتیں ہوتی ہیں, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں اینٹی ایجنگ, ہم اب یہ عمل کو ریورس کریں, تو ریورس کرنے کے چکر میں اتنا ویٹ اٹھا لیا کہ مدذلہ العالیہ, گئے مارکیٹ سے کیا ہو گئے شارٹ. تو اتنی اچھی اچھی باتیں چل رہی ہوں, گپ شپ ہو رہی ہو, اور آپ اپنی نمائش کرا رہے ہو, یہ بنگلہ, یہ گاڑی, یہ بینک اسٹیٹمنٹ, اور کوئی بندہ بولے اب سب ختم ہو جائے گا, برباد ہو جائے گا, تھوڑے وہ قبرستان جا کے دیکھ, تیرے سے بڑا سیٹ تھا, اس کی لاش پہ لاکھوں کیڑے پڑے ہوئے ہیں, تو آپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کیوں غصہ آئے گا یار, اب مزے کی زندگی گزر رہی ہے, تھوڑا عیش کرنے دو. کیا موت کی باتیں, پھٹے کی باتیں, جنازے کی باتیں, قبر کی باتیں, کیا شروع کر دیا تم نے. تو اس لیے قارون کو سب سے زیادہ بغض اپنی سوسائٹی میں کس سے تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے, جو اللہ کے سب سے محبوب پیغمبر تھے اس وقت. یعنی اللہ کو روئے زمین پر اس وقت جن شخصیت سے سب سے زیادہ محبت, قارون کو اسی شخصیت سے سب سے زیادہ نفرت. کیوں بنی اسرائیل کو نفرت نہیں ہوئی, قارون کو ہوئی. کیوں؟ قارون کی جیب بھری ہوئی تھی, اور بنی اسرائیلی کیا تھے؟ غریب اور مسکین. جب آپ کے پاس عیش و عشرت کا سامان ہوتا ہے, آپ کو موت کے سوا دنیا کی ہر چیز اچھی لگتی ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ آپ کو میں برا تو نہیں لگ رہا؟ سنو, آپ بھی مجھے بھگا دو یار, کیا باتیں لے کے بیٹھ گئے ہو. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا, بھائی دنیا میں بہت تھوڑا رہنا ہے, زیادہ اس دنیا کو فری کرانے کی ضرورت نہیں ہے. وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ, آخرت کی تیاری کر, اب وہاں جانا ہے. سارا ادھر کے لیے کر لیا تو نے, ادھر کے لیے کچھ بھی نہیں کیا تو نے. تو قارون کو نا موسیٰ علیہ السلام کی نصیحت بہت بری لگی. جب موسیٰ علیہ السلام نے زیادہ سمجھایا تو قارون کہنے لگا انما اوتیتہ علی علم عندی, کہ یہ جو کچھ میں نے کمایا ہے یہ اسٹرگل ہے. کیا ہے؟ محنت ہے, دماغ کا استعمال ہے, ہر ایک کو نہیں مل جاتا. ایسے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ بھائی صاحب, وہ ایک لطیفہ میں سنا دوں, تھوڑا سا بچے بھی خوش ہو جائیں گے, تھوڑا سا بچے فریش ہو جائیں گے نا. ایک سیٹھ تھا, سیٹھ لوگوں میں مشہور تھا کہ یہ بہت بے وقوف ہے. اب وہ سیٹھ کو غصہ آتا تھا, لوگ مجھے بیوقوف تھا, وہ واقعی بیوقوف, اس کو غصہ آتا تھا کہ لوگ مجھے بیوقوف کہتے ہیں. تو اس نے اپنے چیلے سے, اپنے خادم سے کہا کہ یار لوگوں میں مشہور ہو گیا ہوں بہت زیادہ بیوقوف,
تو ایسا کر, میری ذہانت کو ثابت کرنے کے لیے نا تو مجھ سے کوئی پہلی پوچھ. کیا پوچھ؟ پہلی, تاکہ میں اس کا جواب دوں تو پتا چل جائے کہ میں کیا ہوں, ذہین. لیکن اس کو خطرہ تھا ایسا نہ جواب ہی نہ آئے مجھے, تو اپنے خادم کو کہتا ہے پہلی وہ پوچھنا جس کا جواب مجھے آ جائے, اتنی آسان ہو کہ اس کا جواب مجھے آتا ہو. ایسا نہ کوئی اتنی ڈیفیکلٹ قسم کی چیز لے آ کہ میں اور بے وقوف ثابت ہو جاؤں. اگر مجھے اس کا جواب نہیں آیا, تو نے پہلی پوچھی اور مجھے اس کا جواب نہیں آیا, میں تیرے کو چھوڑوں گا نہیں. میں اس نے بولا یار یہ تو بڑی مصیبت میں ڈال دیا, کوئی ایسی آسان پہیلی لے کر آؤ مارکیٹ میں کہ پاگل سے پاگل کو بھی اس کا جواب آتا ہو. تو اب اس نے سوچ کے ایک پہیلی بنائی. بولا دیکھ, ایک جانور ہے چھوٹے سے قد کا, دم لمبی, اور میاؤں میاؤں کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ چولہے کے گرد گھومتا ہے, میاؤں میاؤں کرتا ہے, بتا کیا ہے. اس نے کہا نا اتنی آسان پوچھو نا تاکہ پتا تو جواب آئے نا, ورنہ میں پٹوں گا. بتا کیا ہے وہ؟ سیٹ بولتا ہے, کافی دیر سوچ کے کہتا ہے مرغا. کیا کہتا ہے؟ اب یہ خادم نے بولا اگر میں نے بولا کہ جواب غلط ہے تو میں تو پٹوں گا. تو ایک خادم کہتا ہے حضور یہ اتنی مشکل پہیلی, اس کا آپ نے صحیح جواب دے دیا, یہ مجھے لگتا ہے کسی نے بتایا ہے آپ کو, بیمانٹی ہوئی ہے, یہ بےمانی ہوئی ہے, لگتا ہے کسی نے آپ کو, اتنا مشکل ڈیفیکلٹ پہلی میں نے پوچھی اور آپ جواب دے دیے, کوئی لگ رہا ہے کسی سے کان میں بتایا ہے, یہ نہیں ہو سکتا. کہتا ہے نہیں, عقل کی دوڑ ہے. یہ کیا ہے؟ عقل کی دوڑ ہے بھائی, کسی نے بتایا نہیں ہے. تو یہ تو لطیفہ ہے کسی بے وقوف سیٹ کے بارے میں, لیکن میں اور آپ, میں خود بھی اس میں شامل ہوں, ہم اس سیٹ سے بھی بڑے بے وقوف ہیں جو قارون کی طرح یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو نعمتیں ملی یہ اللہ کا احسان نہیں ہے, یہ ہمارے عقل کی دوڑ ہے, یہ ہماری اسٹرگل ہے, ہماری محنت ہے, مائنڈ استعمال کیا ہے, بزنس میں دماغ لگایا ہے. ہر ایک کو تھوڑی مل جاتا ہے ایسے, ہر ایک کو تھوڑی مل جاتا ہے بھائی. ہم نے محنت کی ہے بچپن سے. موٹیویشنل اسپیکر بھی بتا رہے ہوتے ہیں نا, دیکھو 7 کامیاب ترین دنیا کے جو کہتے ہیں نا 7 عادتیں کامیاب ترین لوگوں کی بتاتے ہیں نا, 7 ہیبٹس, 7 عادتیں وہ اختیار کر لو تو وہ کامیاب ہو جاؤ گے. تو بڑے بڑے کامیاب لوگوں کی ان کے پاس رپورٹیں ہوتی ہیں کہ دیکھو ان کے اندر یہ 7 عادتیں تھیں, صبح جلدی اٹھتے تھے, رات کو دودھ پی کے سوتے تھے 1 گلاس وغیرہ وغیرہ. اچھے بچے تو یہ کرتے ہیں نا, رات کو دودھ پی کے سوتے ہیں. پہلے زمانے میں یہ سننا کرتے تھے, اب دودھ پتی پی کے سو رہے ہوتے ہیں, اب تو گٹھ کے کھا کے سو رہے ہوتے ہیں. اور پھر وہ ایسے تھے اور ویسے تھے, ان میں برداشت تھی, پیشن وغیرہ وغیرہ, ٹش پش, بہت ساری چیزیں ملا کے 7 وہ علامتیں جو کامیاب لوگوں کی. آپ اپنے اندر یہ علامتیں پیدا کر لو, آپ بھی وہاں تک پہنچے ہوئے ہو. وہ آدھی بات کر رہے ہوتے ہیں. آپ جب ہسٹری میں ریسرچ کرو گے تو آپ کو 7 کے بجائے 14 علامتیں نظر آئیں گی جو بہت سے لوگوں میں تھیں, مگر کامیابی ان کے قریب بھی نہیں پھٹکی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ کامیابی قریب بھی نہیں پھٹکی. جب وہ کامیابی کی انتہا تک پہنچنے والے تھے, پاکستان میں تو ایسا بھی ہوتا ہے, تو اتفاق سے گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا تھا اور بالآخر گئے. حالانکہ ان میں 7 کے بجائے کتنی علامتیں تھیں؟ بولو 14. آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ تو یہاں گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا تھا اس لیے اتفاق سے گر گئے اور سارا پروگرام ہی ان کا کامیابی کا بڑھ گیا. تو وہاں تھوڑی ہوتا ہے یار. یہ کتاب ان ملکوں کے بارے میں لکھی گئی ہے, یہ ان کنٹریز کے بارے میں لکھی گئی ہے جہاں گٹر کے ڈھکن کھلے نہیں ہوتے, بلکہ پتہ ہی نہیں ہوتا گٹر ہے بھی کہ نہیں ہے. ان ملکوں کے بارے میں, وہاں اگر یہ 7 علامتیں پائی جائیں گی تو آپ کامیاب لازمی ہوگے. میرے بھائی ان ملکوں کے مسائل کچھ اور ہیں. جب یہ کووڈ آیا ہے نا تو اس میں بہت سے ایسے لوگ دنیا سے گئے جن میں 21 علامتیں پائی جاتی تھی. صحیح ہے, کووڈ نے آ کے جھاڑو کی طرح. یار آپ لوگ پتہ نہیں بول کیوں نہیں رہے, میں بھی تو تھکا ہوا ہوں. آپ تو جواب سینٹنس کمپلیٹ کیا کریں. میں بچوں سے خاص طور پہ کہہ رہا ہوں, جو بزرگ بیٹھے ہیں تو ہمارے قابل احترام ہے. تو ان میں 21 علامتیں پائی جاتی تھیں. ایک وائرس گیا ہے اور ساری علامتوں کی ایسی کی تیسی کر دی. اس نے بولا دفعہ ہو یہاں سے, جھاڑو پھیر دی. ورلڈ ٹریڈ سینٹر جو لگائے جا کے جہاز, ہم نہیں کہہ رہے کہ اچھا کام ہوا, انسانیت کا قتل جہاں بھی ہوگا اس کی مذمت کی جائے گی, لیکن اس میں بڑے بڑے لوگ تھے میرے بھائی. وہ تصور کر سکتے تھے کہ دنیا میں ایسا بھی ہوتا ہے جہاز اڑ کے عمارت میں گھس جائے؟ کوئی تصور کر سکتا تھا؟ ڈمپر کے نیچے وہ لوگ بھی آتے ہیں جو 7 جن میں کامیاب لوگوں کی علامتیں پائی جائیں. ڈمپر والے میں ایک علامت نہیں تھی, کامیاب ہو گیا وہ. کیا خیال ہے, بندہ مار کے بھاگ بھی گیا, دوبارہ سے دوسرا ڈمپر چلا رہا ہے. میں ان علامتوں کا منکر نہیں ہوں, پیدا کر لو وہ علامتیں, اچھی بات ہے. اچھے لوگوں شریف تو کہلاؤ گے نا, بھلے کامیاب نہ بھی ہوئے,
لیکن میرے بھائی قرآن جس چیز کو کامیابی کہتا ہے وہ بالکل الگ ہے، مادہ پرست لوگ جس چیز کو کامیابی کہتے ہیں وہ بالکل الگ دنیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہت سے پیغمبر دنیا میں ایسے آئے ہیں انہوں نے دعوت کا کام شروع کیا، ایک شخص بھی ابھی ایمان نہیں لایا اور ان کو قتل کر دیا گیا پیغمبروں کو۔ دنیاوی لحاظ سے یہ کامیاب تھے یا ناکام؟ دنیاوی لحاظ سے ناکام، ویژن کمپلیٹ ہی نہیں ہوا۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ کامیاب۔ دنیا میں سکسیس کی ڈیفینیشن کچھ اور ہے، خدا کی نظر میں سکسیس کی ڈیفینیشن کچھ اور ہے، وہ بالکل ہی الگ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلی امتوں میں ایک شخص نے 99 انسانوں کو قتل کیا، ساری زندگی اس میں کامیاب لوگوں کی علامتیں تھی یا ناکام لوگوں کی؟ ناکامیوں سے بھری ہوئی زندگی۔ کچھ ہوگا ڈپریشن کا مریض، کچھ تو ناکامیاں ہوں گی نا کہ بندہ ہی مارتا جا رہا ہے۔ 99 بندوں کو قتل کرنے کے بعد اس کو خیال آیا کہ دنیا تو میں نے برباد کر لی ہے، ظاہر ہے چھپتا پھرتا ہوگا، لوگ لانتے کرتے ہوں گے، ایک خود بھی جب انسان ظلم کرتا ہے نا اسٹریس میں جاتا ہے، ڈپریشن۔ جتنے یہ قاتل لوگ ہیں نا یہ کبھی بھی سکون میں نہیں ہوتے، یہ ذہن میں رکھنا، یہ سارے پاگل ہو کے مرتے ہیں، سارے پاگل ہو کے مرتے ہیں۔ کوئی ایک قاتل بھی، کیونکہ انسانی قتل اتنا بڑا جرم ہے کہ انسان کو پھر سکون سے سونے نہیں دیتا ہوا۔ سوچو 99 انسانوں کو قتل کیا ہوگا، کیسی ڈپریشن اور اسٹریس میں ہوگا۔ کیوں؟ وہ کامیابی سمجھ رہا تھا، دولت کو، پیسے کو، عزت کو، قتل کر کے اس کو پیسے بھی مل گئے، ایک بندہ مارنے کے پیسے ملتے ہوں گے اس کو، پیسے بھی مل گئے، دولت بھی مل گئی، عیاشی بھی ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، سکون نہیں۔ اللہ نے اس پہ رحم کیا، اس کو 99 انسان قتل کرنے کے بعد خیال آیا کہ جس چیز کو میں ہدف بنا رہا ہوں، کامیابی کا معیار سمجھ رہا ہوں، یہ معیار غلط ہے۔ خیال آ گیا، کیونکہ وہ تھا مسلمان، یعنی اہل ایمان میں سے تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فسأل عن اعلم اہل الارض، لوگوں سے آ کے پوچھنے لگا بھائی مجھے کسی مولانا صاحب کا پتہ بتاؤ۔ ایسے موقع پہ کس کا خیال آتا ہے؟ مولانا صاحب۔ میں شرعی مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں تو سمجھ رہا تھا یہ کامیابی ہے، مجھے خیال ہو رہا ہے کہ اصل کامیابی تو آخرت کی ہے، یہ دنیا تو سب کچھ مل گیا نا لیکن سکون نہیں ہے، تو اصل تو کیا ہے؟ آخرت ہے۔ لیکن اب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اتنے بڑے بڑے جرائم کرنے کے بعد اب خدا مجھ سے راضی ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا؟ میں سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اب پتہ نہیں خدا راضی ہوگا کہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ تو سنا ہوا ہے کہ گناہ کی توبہ قبول ہوتی ہے، لیکن اتنے ٹاپ لیول پہ اگر میں نے گناہ کر لیے اس کی توبہ بھی اللہ قبول کرتا ہے، تو یہ بات یا تو اللہ بتائے گا یا زمین پہ اللہ کے نمائندے بتائیں گے جو اللہ کا علم جانتے ہیں، جو آسمانی کتابوں کا علم جانتے ہیں۔ تو بنی اسرائیل کے عالم کا پتہ بتاؤ جس کو شرعی مسائل آتے ہوں، میں اس سے مسئلہ پوچھوں گا کہ 99 انسان قتل کرنے کے بعد کیا میں اللہ کو راضی کر سکتا ہوں؟ کوئی ایسا طریقہ ہے یا نہیں ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَدُلَّ عَلَى رَاهِبٍ، توجہ ہے نا آپ لوگوں کی، لوگوں نے عالم کے بجائے راہب کا پتہ بتا دیا۔ راہب کا مطلب اس زمانے کے بزرگ، بزرگ کا مطلب جو دنیا چھوڑ چھاڑ کے اللہ اللہ کرتے ہوں، علم نہیں ہے لیکن عبادت کی بہت کثرت۔ لوگوں کے ذہن میں علم سے زیادہ صوفیوں کو زیادہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ حضرت جی پہنچے ہوئے ہیں، یہ حضرت جی کہاں ہیں؟ کوئی دوڑ رہا ہے، جم جا رہا ہے، بھاگ رہا ہے، یہ نارمل انسان ہے، یہ کیا ہے؟ یہ کوئی بزرگ ہے؟ یہ بزرگ کا تصور یہ ہے کہ ہلانے سے ہلے نہیں، چلانے سے چلے نہیں، ایسی باوقار شخصیت کہ ہلاؤ تو ہل نہ پائیں، چلاؤ تو وہیں بیٹھے بیٹھے ان کی زندگی گزر جائے اور بس ارشادات فرماتے رہیں، بہت جیسے دلہن رخصتی کے وقت پرانے زمانے میں چلتی تھی ایسے چلتے ہوں، اتنے نیک۔ تو یہ نہیں ہے بھائی، صحابہ کو تو سلمہ ابن اکوا کہتے ہیں میں گھوڑے سے زیادہ تیز دوڑتا تھا، تو وہ بزرگ تھے نہیں تھے صحابی ہونے کے باوجود، تو بزرگ کا یہ کانسیپٹ غلط ہے۔ اور یہ روحانی عامل کبھی بھی بزرگ نہیں ہوتے، یہ جن چڑیل بھوت بھگانے کے جو کام کر رہے ہیں یہ فراڈی ہوتے ہیں ایک نمبر کے، ان سے کبھی متاثر نہیں ہو۔ موکل اور وہ آئے تھے ایک صاحب ڈیفنس میں سرسوں کے تیل کے فضائل بتا کے چلے گئے، یہی ڈیفنس میں بیان، اور یہاں پڑھے لکھے لوگ ان کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، یوٹیوب پہ وہ بیان ہے کہ سرسوں کا تیل آپ تھوڑا سا یہاں لگائیں، تھوڑا سا ناخن پہ لگائیں، پھر یہاں لگائیں، پھر 70 بیماری پھینک رہے ہو یار تم لمبی لمبی، تمہیں شرم نہیں آتی؟ لوگ کہہ رہے میں بھی آیا تھا بیان، میں نے بھی بیان کیا، کوئی کراؤڈ نہیں تھا اتنا، مجھے کوئی حسد نہیں ہو رہی ان سے، کوئی نہ ہو کراؤڈ، بندہ آیا ہے اور ڈیفنس کے ایجوکیٹڈ پڑھے لکھے لوگ بھرے ہوئے ہیں جی، اور بیان کیا ہو رہا ہے؟ سرسوں کا تیل۔
تھوڑا سا آپ یہاں لگا, ناخنوں پہ, رات کو ناخنوں پہ لگا, یہ والا تیل یہاں لگا, تھوڑا سا, 70 بیماریوں سے آپ کو کیا ہوگی, شفا. لوگ کہہ رہے ہیں یار پہنچے ہوئے ہیں. ڈائریکٹ کس سے رابطہ ہے؟ حالانکہ سرسوں کے تیل کی کمپنی سے رابطہ ہے, اللہ سے رابطہ نہیں ہے. تیل بکوانا ہے میرے بھائی. لوگ کہہ رہے ہیں یار بڑا مقام دیا بھائی. اب یہ پھوکا والی سرکار دیکھ لو, گھٹنے جڑ رہے ہیں, ہڈیاں جڑ رہی ہیں. میں نے ایک بیان دے دیا تھا, بھائی کیوں لوگوں کا ٹائم ضائع کر رہے ہو؟ آغا خان ہاسپٹل میں سلنڈر بھروا دو اپنی پھونک کے, وہ جا کے اسپرے کرتے رہیں گے, بندے جڑتے رہیں گے. اس کو اتنا غصہ آیا, پھر دھمکیاں دینا شروع کر دی بھائی ان لوگوں نے ہمیں. میں نے کہا میں نے تو تمہارے فائدے کی بات کی ہے, محنت کم ہوگی, فائدہ مخلوق کو زیادہ ہوگا, سلنڈر بھروا لو. لیکن آپ دیکھو کتنا ایجوکیٹڈ طبقہ ایسے بے وقوفوں کے پاس جاتا ہے کہ یہ کیا ہے, پہنچے ہوئے. تو بزرگ کوئی خلائی مخلوق نہیں, اچھے انسان از کالڈ بزرگ. اچھا انسان از ڈیفینیشن ہوتی ہے نا, بچے پڑھتے ہیں سائنس میں, از کالڈ آخر میں لگا دیتے ہیں. تو اچھا انسان از کالڈ جو نیک انسان ہے, جھوٹ نہیں بولتا, چوری نہیں کرتا, ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے, بیوی بچوں کی حقوق ادا کرتا ہے, بس اتنا کافی ہے. اتنا کیا ہے, یہ بزرگ ہے, یہ جنت میں جائے گا. مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے, لوگ میرے پاس آتے ہیں بیعت ہونے کے لیے, اور بیعت ہونے سے مقصد ہوتا ہے کہ بزرگ بن جائیں. فرمایا انسان بننے کے لیے آیا کرو, بزرگ بننے کی ضرورت, انسان بن جاؤ, شریف انسان, بس کافی ہے. تو وہ سے 99 انسان قتل ہو گئے. اب اس کو خیال آیا کہ یار میں نے جس چیز کو ویژن بنایا ہے, کامیابی سمجھی ہے, وہ اصل کامیابی نہیں ہے. رات کو تسبیح فاطمہ وتر کے بعد پڑھنی چاہیے یا جب بستر پر بیٹھیں تب پڑھنی چاہیے؟ جاوید احمد کشمیر سے. دیکھیے جب یہ بستر پہ لیٹ جائے نا اس وقت پڑھنے کا حکم ہے. حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, صحیح حدیث ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں, عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں گھر میں بہت خدمت کرتی ہوں, ہاتھوں پہ نشان پڑ جاتے ہیں چکی پیسنے سے, کوئی گھر میں خادم کا انتظام کر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو خادم سے بہتر ہے؟ فرمایا ضرور بتائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 33 دفعہ. فرمایا جب تم بستر پہ سونے کے لیے لیٹ جاؤ, حضرت علی سے بھی آپ نے فرمایا, حضرت فاطمہ سے کہ جب بستر پہ سونے کے لیے لیٹ جاؤ. ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت فاطمہ کے گھر گئے اور حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے درمیان میں بیٹھ کے آپ نے ان کو نصیحت فرمائی کہ جب تم سونے کے لیے بستر پہ لیٹ جاؤ 33 دفعہ سبحان اللہ, 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھو. یہی تسبیحات پڑھنے کا حکم ہر نماز کے بعد بھی ہے, اور رات جب ہم سونے کے لیے لیٹ جائیں تو اس وقت. تو یہ وتر کے بعد نہیں پڑھے جائیں گے, بلکہ جب آپ بستر پہ سونے کے لیے لیٹ جائیں تو اس وقت پڑھی جائے گی یہ تسبیح. اور اس کی یہ فضیلت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد اور اپنی بیٹی کو یہ تسبیحات بتائیں, اور فضیلت یہ بتائی کہ یہ گھر میں خادم سے بہتر ہے. یعنی خادم سے تمہیں وہ کچھ حاصل نہیں ہوگا جو تمہیں ان تسبیحات پڑھنے سے قیامت میں جو اجر ملے گا, تو اس اجر کو دیکھ کر تم یہ کہو گے کہ ہم نے دنیا مصیبت میں گزار دی, مصیبت سے مراد یعنی مشقتوں میں گزار دی, تو جو اجر ہمیں مل رہا ہے یہ اس خادم سے کروڑا گنا زیادہ ہے. اس خادم سے ہمیں جو سہولت ملتی اس سے اتنا مزہ نہیں آئے گا جتنا اس اجر کو دیکھ کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری کی آخری حدیث, کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. دو کلمات زبان پہ بہت ہلکے, ترازو میں بہت بھاری, اور رحمان کو بہت محبوب. ایک سبحان اللہ وبحمدہ, دوسرا سبحان اللہ العظیم. یہ آپ نے اگر جوانی میں اپنے آپ کو ذکر کا عادی بنا دیا, بڑھاپا بڑا اچھا گزرے گا. ہماری مسجد میں ایک بزرگ ہیں, پابندی سے تراویح پڑھتے ہیں. آج فجر میں پتا چلا کہ روزانہ 20 پارے تلاوت کا معمول. میرا خیال ہے 70 سال عمر تو ہوگی, 70 سال میں روزانہ کتنے پارے پڑھ رہے ہیں؟ 20. کیا یہ عادت انہوں نے بڑھاپے میں ڈالی ہے؟ بڑھاپے میں اتنی ہمت نہیں ہوتی. یہ عادت کب سے پڑی ہوئی ہوتی ہے؟ جوانی میں روز 20 نہیں پڑھتے ہوں گے, 2 پڑھتے ہوں گے, 3 پڑھتے ہوں گے, لیکن جیسے جیسے عمر بڑھ رہی ہے وہ تعداد کم ہونے کے بجائے بولو وہ شوق بڑھتا چلا جا رہا ہے. این ممکن ہے کچھ دنوں کے بعد یا چند سالوں کے بعد صحت اجازت نہ دے, این ممکن ہے, لیکن شوق تلاوت کا کم ہونے کے بجائے بڑھے گا. اور اللہ اجر کس پہ لکھے گا؟ شوق پہ. حدیث میں آتا ہے کسی کا کوئی معمول تھا
صحت خراب ہونے کی وجہ سے معمول چھوٹ گیا تو اللہ اس کے اعمال میں وہ نیکی لکھتے رہتے ہیں. جیسے کسی نے ہمیشہ رمضان میں روزے رکھے ہوں, بڑھاپا آ گیا, شوگر, بیماریوں کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پا رہا, تو اب یہ تھوڑی کہ اللہ اس کا اجر ضائع کریں گے. اللہ کہیں گے تو نے ہمیشہ رکھے ہیں, اب مجبور ہے تو میں تیرے اعمال میں روزے لکھتا چلا جاؤں گا. تو آج آپ نے اپنے آپ کو میرے بھائی اللہ کا تھوڑا تھوڑا اللہ کا ذکر کی عادت ڈالو. میں نہیں کہہ رہا آپ سے زیادہ نہیں ہوتا تو وحشت نہ تھوڑا کر لو. آج تھوڑا کرو گے, کل اس تھوڑے میں ایسی لذت ہوگی کہ اللہ اس مقدار کو بڑھا دے گا. حدیث میں آتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, یہ کلمات احب الی اللہ مما طلعت الشمس او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. سورج جن چیزوں پہ طلوع ہوتا ہے, ظاہر ہے سورج تو پوری دنیا پہ طلوع ہوتا ہے, ان تمام چیزوں میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب یہ کلمات ہیں. اور دیکھو اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اللہ کی آپ حمد و ثنا کریں, اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ یہ چاہتے ہیں میرے بندے اپنی زبان سے میرا نام لیا کریں. اللہ کو اس بات کی خوشی ہوتی ہے. ہمارے حضرت ایک شعر پڑھا کرتے تھے, یہ جو اہل اللہ ہوتے ہیں نا ان کو ذکر کی بڑی عادت پڑ جاتی ہے. بار بار اللہ کا نام لیتے لیتے نا, شروع میں تو انسان کو عادت نہیں ہوتی, جب نام لیتا ہے بار بار ذکر, تو پھر اس کا ٹائم اللہ کے ذکر کے بغیر پاس نہیں ہوتا. پھر اس کو ایک کمی محسوس ہوتی ہے. کسی کو چائے کی عادت پڑ جائے, چرس کی عادت پڑ جائے, سگریٹ کی عادت پڑ جائے, نہیں ملے تو تڑپتا ہے نا. تو جس کو ذکر کی عادت پڑتی ہے نا, اس کو جب ذکر کا ٹائم نہ ملے تو اس کا دل پریشان ہوتا, اس کو اللہ کے نام میں چسکا آنے لگتا ہے. لیکن یہ پہلے دن نہیں ہوگا, عادت ڈالنی پڑے گی. تو روز آنا اس کا معمول بنا لیں, 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام تسبیح کا معمول بنا لیں. اس سے کیا ہوگا, ابھی شاید دل نہ لگے آپ کا, لیکن جیسے جیسے عمر بڑھے گی اللہ کے نام کا چسکا لگنا شروع ہو. بڑھاپا بہت اچھا گزرے گا, اللہ کو یاد کر کے گزرے. کھوپڑی شریف میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آئی؟ اور اگر ہر وقت دنیا کے تذکرے کرتے رہنا, ہر وقت ویڈیو گیم لے کے بیٹھے ہوئے, PUBG کھیل رہے ہیں, سانپ والا تو سانپ والا ختم ہو گیا, اب آ رہا ہے سانپ والا. نوکیا میں آتا تھا, سانپ لمبا ہوتا جا رہا ہے, اس کو پتہ نہیں فضول ٹائم ویسٹ کر رہے ہو. ہم پریشان ہوتے ہیں یار, ہمارے پاس کاموں کو نمٹانے کا ٹائم نہیں ملتا. ہم تو چاہ رہے کاش یہ دن 24 گھنٹے کے بجائے 48 گھنٹے کا ہو جائے. اور لوگ کیا کر رہے ہیں کہ وہ باقاعدہ ارادہ کر کے ضائع کر رہے ہیں ٹائم. ہمارے تو کام نہیں نمٹتے. جب ہم رات کو سونے کے لیے لیٹتے ہیں تو کہتے ہیں یار آج کا دن بھی گزر گیا اور کام ویسے کے ویسے. اور ادھر باقاعدہ ارادہ کر کے جو ہے نا ٹائم ضائع کیا جا رہا ہے کہ چلو ٹائم ویسٹ کرتے ہیں. ایسی چیز میں ٹائم گزر جائے نا جو ذہنی تفریح کا ذریعہ بنے تو بھی ٹھیک ہے. گپ شپ لگا لو دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر, یہ کیا ہے یار, دماغ کو خامخواہ کا تھکا رہے ہو بیٹھ کے. تو اگر PUBG کھیلنے کی عادت ڈال لی تو جاؤ گوروں کا بڑھاپا دیکھو, اولڈ ہاؤس میں بڑھاپے میں سنوکر کھیلتے ہیں, کیرم بورڈ کھیلتے ہیں, لڈو کا نہیں مجھے پتا, یہ چیزیں کھیل رہے ہوتے ہیں بڑھاپے میں. اور ہمارا بوڑھا بڑھاپے میں ایک دن میں 20 پارے ختم کر رہا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں, وہ نماز میں دل بہلا رہا ہے, وہ تہجد میں اس کا ٹائم گزر رہا ہے. کوئی ویڈیو نہ بنائے, لکھا ہوا ہے نا. تو یہ کیسی عجیب بات ہے. آپ جائیں وہاں, ایک صاحب نے مجھے کہا کہ میں نے یورپ میں بڈھی عورتوں کو دیکھا, بڈھی عورتیں 5-6 بڈھی عورتیں بیٹھی ہوئی اور جوا کھیل رہی ہیں, تاش کھیل رہی ہیں. کہہ رہے مجھے یاد آیا یار ایک ہماری بوڑھی ہیں, ہماری بوڑھی عورتیں مصلے پہ بیٹھی ہوتی ہیں, اللہ اللہ کر رہی ہوتی ہیں, آخری وقت اللہ کا نام لے کے گزار رہی ہوتی. اور ایک ہی بڑھیاں ہیں اور کیا کھیل رہی ہیں, تاش کے پتے. اچھا لگتے ہیں بڑھاپے میں یہ. ہمارے بوڑھے کو دیکھو, آدمی کا دل چاہتا ہے اس سے دعا کروائے کہ بابا جی میرے بھی سر پہ ہاتھ رکھ. جو تاش کھیل رہی ہو بیٹھ کے, اس بڈھی سے دل چاہے گا, اسے تو آدمی نصیحت کرے گا کچھ اور کر لے. تھوڑے دنوں میں اتنا راشا آئے گا نا ہاتھوں میں, تھوڑے دنوں میں کہ ایک پتے کے بجائے 2 گر رہے ہوں گے, 2 پتے ایک ساتھ گر رہے ہوں گے. تو اس لیے کارآمد بنا لو, کچھ تھوڑا بہت اللہ کا نام لے لیا کرو. تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھو. ایک اعلان کرنا ہے بس. پھر مسجد کمیٹی کی طرف سے ایک اعلان ہے, وضو خانہ, انڈر گراؤنڈ ٹینک اور باتھ روم اسٹور جو کہ کافی پرانے ہو گئے ہیں اور اب نئے سرے سے بنانے کی شدید ضرورت ہے. اس سلسلے میں آپ سے مالی تعاون کی درخواست ہے. اس کام میں تقریباً 20 سے 22 لاکھ کا خرچہ آ رہا ہے. یہ جو ہمارا وضو خانہ ہے, بہت سے نلکے ایسے آدمی جب بیٹھتا ہے تو ہوا بھی نہیں آ رہی ہوتی اس میں سے. ہوا آئے تو کم از کم آدمی تھوڑا سا سانس لے لے اس میں بیٹھ کے. خراب ہو گئے نلکے, اس کو ریپیئر کرنا ہے وضو خانے کو. اور اللہ بھلا کرے, یہ ٹینک ہمارا مسجد کے سامنے بہت پرانا ہے, گل گیا ہے, سڑ گیا ہے. میرا خیال ہے کتنے سال ہو گئے اس کو, 40 سال تو ہو گئے, 40 سال سے زیادہ ہو گئے. تو یہ بھی بوڑھا ہو گیا ہے. ہمارا ارادہ
دوسرا ٹینک بنانے کا ہے مسجد میں, سمجھ رہے ہیں, یہاں صحن میں نا اچھا سا صاف ستھرا سا دوسرا ٹینک بنے گا, تو صدقہ جاریہ ہے, اپنے لیے بھی کر سکتے ہیں, اپنے والدین کسی کے مرحوم والدین ہوں ان کی نیت سے بھی کر سکتے ہیں. تیسرا جو ہمارا یہ باتھ روم ہے نا, یہ والا اعتکاف والوں کے لیے یہ بہت چھوٹا ہے, ان کو دور جانا پڑتا ہے, اس کی صفائی کا بڑے مسائل ہیں, تو یہ باتھ روم کو بھی ریپیئر کرنا ہے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس کے لیے یہ پیسوں کے بغیر اسباب کی دنیا میں ممکن نہیں. سمجھتے ہو؟ گورنمنٹ کا کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جو مسجدوں میں آ کے پوچھتا ہو کہ جی یہاں کیا ضرورت ہے تو یہ لیجئے. حکومت کا ایسا کوئی پروگرام نہیں ہے, تو یہ پبلک ہی کرتی ہے, تو پبلک کا ہی کام ہوتا ہے. تو یہ آپ لوگوں کی میرا خیال ہے ذمہ داری ہے, کر لیں گے تو ثواب ملے گا, نہیں کریں گے تو آپ کی مرضی ہے. کیا خیال ہے؟ ہم تو اپنے گھر سے وضو کر کے آ جاتے ہیں, ہمیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ کیا تھا ان کے, وہ لڈن جعفری یاد آ رہے ہیں. لڈن جعفری زندہ ہوتے کتنی اب تک مزید میمز بن چکی ہوتی. مر گئے, یہی اسٹائل تھا نا ان کا, مر گئے, کیا تھا وہ بھول گیا یار, زندہ ہو گئے, بس وہ بھی پورا نکل گیا دماغ سے. بہرحال وہ بڑا مزہ آتا تھا. ابھی بھی میں سنتا ہوں بہت سارے لوگوں کی تقریریں بڑی لمبی لمبی ادھر ادھر کی پھینک رہے ہوتے ہیں, تھوڑا انٹرٹین. پب جی سے اچھا ہے, پبجی سے اچھا ہے, پب جی کھیلنے سے اچھا ہے کہ دماغ فریش کرنے کے لیے نا فیس بک پر 2-4 اس طرح کے لوگوں کی تقریریں سن لیا کرو. بڑی لمبی لمبی پھینک رہے ہوتے ہیں, تو ان کے پھینکنے کے اسٹائل کو دیکھ کر نا آدمی تھوڑا سا فریش ہو جاتا. پہلے ایک چینل آیا کرتا تھا, وہ نام نہیں میں لوں گا فتنہ ہوگا, جب میں تھک جاتا تھا وہ چینل دیکھا کرتا تھا. اس میں کیلے ویلے قبلے کی طرف رخ اس ٹائپ کی چیزیں اس میں دکھا رہے ہوتے تھے, کہ بڑا دماغ فریش ہو جایا کرتا تھا. تو اس طرح کی چیزیں دیکھ لیا کرو, یہ پب جی سے بہرحال بہتر ہے. تو خیر میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ مسجد کمیٹی کی طرف سے گزارش ہے, رمضان میں ویسے بھی صدقہ کرنے کا ثواب ڈبل ہو جاتا ہے, اور یہ تو سیدھا سیدھا صدقہ جاریہ ہے. ٹینک بنے گا, نمازی وضو کریں گے, ثواب آپ کے کھاتے میں. اصل میں یہ چیزیں ہم دنیا میں دیکھ نہیں رہے ہیں نا, اللہ نے یؤمنون بالغیب, غیب کے پردوں میں چھپا دی ہیں ساری چیزیں. تبھی جس کا آخرت پر ایمان ہوتا ہے وہ کرتا ہے, جس کا ایمان نہیں ہوتا. اب دیکھو کوئی ایسا بزنس ہو جس میں آپ کو یقین ہو کہ 1 لاکھ روپے دوں گا تو اگلے مہینے پروفٹ 2 لاکھ ہوگا. ہر آدمی نوٹوں کی گڈیاں لے کے, قرضے لے کے آ کے کھڑا ہوا ہوگا, چوری کر کے لا کے دے رہا ہوگا کہ یار میں اس سے بعد میں معافی مانگ لوں گا. تو غیب کے پردوں میں اللہ نے جو چیز ڈال دی ہے تو وہ غیب نہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنویں خرید کے وقف کیے, کتنا آج تک وہ وقف کنویں موجود ہیں. آج تک حضرت عمر کا وہ وقف باغ مدینہ میں موجود ہے. حضرت عمر نے باغ خرید کے اللہ کے نام پہ وقف کر دیا, آج بھی وہ مدینہ میں موجود ہے. دیکھو کتنی بڑی تجارت, وہ سب ثواب کس کو مل رہا ہے؟ حضرت عمر. نبی نے فرمایا جس نے ایک درخت لگایا اور مر گیا, جب تک اس درخت سے انسان تو دور کی بات, چرند پرند بھی کھائیں گے نا, اللہ کی مخلوق کو فائدہ ہو رہا ہے نا, پرندوں کو بھی. آپ نے فرمایا اللہ اس کے اجر کو بھی ضائع نہیں کرے گا, کیونکہ اللہ بخیل نہیں ہے. اللہ کیا ہے؟ قدردان ہے. وہ تو تھوڑے کا بہت زیادہ دیتا ہے, تو وہ نوٹ کر رہا ہے سب چیزیں. اس لیے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. یہ دینے کس کو ہیں؟ پیچھے بیٹھے ہوئے. مسجد کی رسید, مسجد الفلاحیہ لکھی ہوگی تو وہ رسید لازمی لیں. سمجھتے؟ کافی ہو گیا. اچھا بھائی, یہ پرچی کسی نے بھیجی ہے, وہ ہندو تھے, انہوں نے اسلام قبول کیا ہے. کہہ رہے ہیں آپ کے بیانات بھی سنتا ہوں, مولانا طارق جمیل صاحب کے بیان سن کر ان سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا ہے. تو یہ چونکہ بہت سارے غیر مسلموں کا مسئلہ ہے جو انہوں نے پوچھا ہے کہ اگر گھر میں کہتے ہیں میں شو کر دوں گا تو بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے, گھر والوں کو بہت تکلیف ہوگی, خاندان میں مسائل ہیں, تو میں اپنے اسلام کو کیا چھپا سکتا ہوں؟ دیکھیں, اس خوف سے چھپانا کہ گھر والوں کو پتہ چل گیا تو ان کو درد ہوگا, تکلیف ہوگی, یہ تو کوئی شرعی عذر نہیں ہے. جب میں نے دوسری شادی کی تھی میرے سارے خاندان کو بہت تکلیف ہوئی تھی, سب کو ہوتی ہے. تو اب آپ پہلی شادی کریں تو بھی تکلیف ہوتی ہے. آج کل آپ اگر پہلی ٹائم پہ کر لینا تو سب کو تکلیف ہوتی ہے. ابھی کوئی عمر تھی تمہاری شادی کرنے کی, لوگ اس طرح بات کر رہے ہو. اگر آپ نے اسلام قبول کیا ہے, آپ بتائیں گے تو گھر والوں کو تکلیف ہوگی اس سے, تو یہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے. ان کا تکلیف ہونا غلط ہے بھائی, کیوں ہو رہی ہے. لیکن اگر آپ کو یہ خطرہ ہے کہ اس تکلیف کی وجہ سے وہ آپ کو ٹارچر کریں گے, ماریں گے, قتل کر سکتے ہیں, یا بہت زیادہ ماریں گے, پیٹیں گے, بہت زیادہ آپ پہ ذہنی دباؤ آپ کو دیں گے, تو پھر ایسی صورت میں شریعت نے اجازت دی ہے کہ آپ اپنا اسلام چھپا سکتے ہیں.
الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، قرآن کی آیت ہے کہ جس کو زبردستی مجبور کیا جائے کفر پر تو دل میں اگر وہ ایمان لے آتا ہے، ایسی شدید مجبوری میں زبان سے وہ اپنے ایمان کو چھپا سکتا ہے۔ یہ بہت سارے غیر مسلموں کے ساتھ مسئلہ ہے آج کل۔ میں نے بتایا تھا کچھ دن پہلے بھی کچھ ہندو آئے تھے نا، ہندو فیملی آئی تھی مسلمان ہوئی، ان کے ساتھ بھی یہی مسئلہ، جو بھی ایک بچہ مسلمان ہو، بچہ تو نہیں یعنی 18 20 22 سال اس کی عمر ہوگی، وہ بھی اس کے ساتھ بھی یہ ٹینشن کہ اس کو مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں گھر والے۔ تو ہندوؤں میں یہ شاید زیادہ ہوتا ہے، عیسائیوں میں میرا خیال ہے اتنا نہیں ہوتا۔ عیسائیوں بھی بہت مسلمان ہوتے ہیں، جو میرے ہاتھ میں کبھی کوئی مسلمان ہوا ہے تو ان کے گھر کی طرف سے کوئی عام طور پر کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، تھوڑا براڈ مائنڈڈ ہوتے ہیں لگتا ہے کرسچن لوگ۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ایسی مجبوری میں آپ اپنا ایمان چھپا سکتے ہیں، روزہ رکھ لیں، آپ روزے میں کہیں سفر پہ چلے جائیں یا کچھ ایسا تدبیر اختیار کر لیں، نماز بہرحال ہر صورت میں پڑھنی پڑے گی، چھپ کے پڑھ لیں، جیسے تیسے بہت سارے مواقع انسان کو چھپ کے پڑھنے کے ملتے ہیں نماز، تو اس طرح سے کچھ کر لیں گزارا۔ دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو استقامت نصیب کرے۔ اور یہ کہتے ہیں وہ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں جو مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، واقعی وہ بڑے خوش قسمت ہیں۔ ہمیں چونکہ قدر نہیں ہے، ہمارے ہاں تو نیکی نہ کرنا مشکل ہے، ہمیں تو اللہ نے نیکی پہ مجبور کر دیا ہے، تو جو روزہ کھائے گا وہ پٹے گا، صحیح ہے نا؟ رکھنا آسان ہے، کھانا مشکل ہو گیا ہے، تو یہ اللہ کی نعمت ہے کہ ہم جیسے نالائقوں کے لیے اللہ نے آسان کر دیا۔ قربانی تو ان غیر مسلموں کی ہوتی ہے جو قربانی دے کر آتے ہیں، پورا خاندان بائیکاٹ کرتا ہے اور پھر بھی وہ اپنے دین اور مذہب پہ قائم رہتے ہیں، تو قدر کرنی چاہیے۔ مفتی صاحب، ہم نے ایک ہی میت کا جنازہ پڑھا اور دوسرے مقام پر اسی میت کا جنازہ ہم خود پڑھا سکتے ہیں، یعنی امامت کر سکتے ہیں؟ تفصیل سے بتائیں۔ ایک شخص ایک ہی میت کا جنازہ کئی دفعہ پڑھ سکتا ہے؟ ایک شخص ایک میت کا جنازہ بھی ایک دفعہ پڑھے گا اور میت کا جنازہ بھی ایک ہی دفعہ ہوگا، 2 دفعہ جائز نہیں ہے۔ جنازہ عبادت ہے، عبادتیں توقیفی ہوتی ہیں۔ توقیفی کا مطلب جیسے نبی سے منقول ہے ایسا ہی کرنا پڑے گا۔ ہمارے نبی سے کبھی کسی کے 2 دفعہ جنازہ منقول نہیں ہے، سمجھتے ہیں؟ تو اس لیے یہ جو آج کل میتوں کے ڈبل جنازے ہو رہے ہیں، ایک شہر میں اور ایک اپنے گاؤں میں، یہ غلط طریقہ ہے، ناجائز ہے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ ایک صورت میں 2 دفعہ جنازے کی اجازت ہے کہ میت کا جو والی وارث تھا اس کی پرمیشن کے بغیر کسی نے پڑھا دیا، جیسے میت کا بیٹا ہے وہ کہہ رہا ہے ٹھہرو میں آ رہا ہوں اور آپ نے پڑھا دیا، پھر اس کو یہ رائٹ ہے کہ وہ جنازہ ریپیٹ کروا سکتا ہے۔ لیکن اگر اس نے پرمیشن دے دی ہے، اس کو پتا ہے کہ شہر میں جنازہ ہو رہا ہے، اب وہ بھی دوبارہ نہیں پڑھا سکتا، تو اس رسم کو ختم کرنا چاہیے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ مفتی صاحب، کیا ہم کسی شخص کو حجام کی دکان بنوا کر ٹھیکے پر دے سکتے ہیں؟ کیا اس کی کمائی حلال ہوگی حرام ہوگی؟ آپ کے لیے حلال ہے، آپ نے تو بال کاٹنے کے لیے دی ہے، اب وہ اگر داڑھی بھی کاٹ رہا ہے اور غیر شرعی بال بنا رہا ہے تو یہ اس کا ہیڈک ہے، آپ کے لیے دکان کرائے پہ دینا جائز ہے۔ مفتی صاحب، میرے ایک دوست نے آپ کا بیان سن کر اپنی چاچا کی بیٹی سے چھپ کر نکاح کر لیا۔ میں نے بیان میں کبھی بھی چھپ کے نکاح کرنے کی ترغیب نہیں دی ہے۔ چاچا کی بیٹی سے نکاح کر لیا، میرا بیان سن کے، بہت اچھی بات ہے۔ چھپکے کا لفظ میں نے نہیں کبھی بھی کہا، یہ اپنی طرف سے جس نے بھی کیا خود کیا۔ اچھا میرے بھائی، جب کہ ان کا رشتہ بھی آپس میں، ایک تو رومن اس میں لکھتے ہیں نا، اردو کو تو اردو اسٹائل میں لکھا کرو یار، اردو رسم الخط کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ جبکہ ان کا رشتہ بھی آپس میں ہوا ہوا ہے، اس نکاح کے بعد اب وہ ملتے بھی ہیں، پوچھنا یہ تھا کہ نکاح جائز ہے، اور اگر لڑکا فوت ہو جائے تو کیا حکم ہے؟ لڑکی پر عدت لازم ہوگی، یہی حکم ہے۔ اگر لڑکا فوت ہو جاتا ہے تو 4 مہینے 10 دن عورت عدت پوری کرے گی۔ یہ چھپن چھپائی میں یہی مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ کتنی خواتین ہیں کہتی ہیں، فون کر کے بتاتی ہیں کہ ہم نے چھپ کے نکاح کیا ہوا تھا، اب ہمارے گھر والے اس رشتے پہ راضی نہیں ہو رہے، کوئی دوسرا رشتہ آیا ہے ہمارے لیے، تو یہ دوسرا بندہ طلاق نہیں دے رہا، اگر طلاق دیتا ہے تو میری جو شادی کی ڈیٹ طے کی ہے اس میں تو عدت ہی پوری نہیں ہو رہی، اور عدت کے دوران نکاح کالعدم ہوتا ہے، زنا ہے وہ تو ایسے کام مت کرو جس میں بعد میں ندامت اور شرمندگی ہو، سمجھتے ہیں؟ تو اگر یہ میاں مر گیا تو 4 مہینے 10 دن کی عورت کو عدت گزارنی پڑے گی، سمجھتے ہو؟ طلاق دے گا تو بھی